آپ کا انیشیل آ گیا اسسمنٹ آ گیا. حیدر رضوی صاحب کہا کہ پھر قادر مندوق خیل صاحب جو کہ یعنی کہ ریپرزینٹیٹو ہیں پیپلز پارٹی کے اور کراچی سے ہی ہیں, ان سے پوچھیں گے. رضوی صاحب آپ بتائیے گا آپ کی اس میں کیا اسسمنٹ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کا ایک کہنا یہ ہے کہ بھائی گورنمنٹ ساری چیزیں تو نہیں کر سکتی, لوگ شہریوں کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے. اگر آپ کا اپروول ہوگا 500 کا آپ 1200 نکال لیں گے, یا چلو اپروول ہوگا 1023 دکانوں کا آپ اس میں سے 1200 کر دیں گے, گلیاں تنگ ہوں گی, فائر ایکسٹنگشن لگا نہیں ہوگا, تو پھر گورنمنٹ کہاں کہاں کیا کیا دیکھے گی. یہ جب گٹر کے ڈھکن والا مسئلہ ہوتا ہے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک اتنا بڑا شہر ہے, اتنے ملکوں سے بڑا ہے, کہ ایک ایک گلی کا ڈھکن کیسے گورنمنٹ دیکھے گی. مسئلہ ڈھکن لگنے کا نہیں ہے بلکہ ڈھکن چوری ہونے کا ہے. کوئی چرسی کو دیکھیں تو آپ روکیں. آپ کو اس میں آبجیکٹولی میں چاہوں گا بات اگر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا ایسا مسئلہ لگتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. دیکھیے میرے خیال سے تو وسیم سب سے پہلے آگ کے حوالے سے اویئرنیس کا ایک سبجیکٹ ہے جو کور ہو جانا چاہیے, چاہے وہ گھریلو خاتون ہو, چاہے وہ ایک شاپنگ سینٹر ہو. صحیح ہے. اس بارے میں جو عوامی آگاہی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آگ لگنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. آج ہم گل پلازا کو یہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ نے پروگرام کے ابتدا میں ہی بتا دیا کہ جو اس شہر کے فائر بریگیڈ کی صورتحال ہے جی وہ انتہائی 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 ناکافی ہے. اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ سارے جو پاکستان کراچی کے نمبرز ہیں ہم نے کراچی کے چیف فائر آفیسر سے کنفرم کیے ہیں کہ سر اتنے ہی نمبر ہے نا, پھر ہم نے نشر کیے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ ڈبل کنفرمڈ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت اس میں مجھے پتا ہے کہ گل پلازا کی آگ پانی ڈالنے سے پھیلی ہے, سمٹی نہیں ہے. اس طرح کی آگ جہاں پر ہائیڈرو کاربن کے بائی پروڈکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, یا وہ تمام اشیاء جیسے پلاسٹک یا میلامائن یا پولی ایسٹر یا نائلون یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں, وہاں پر نارملی جو ہے وہ ڈرائی کیمیکل پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے, اے بی اور سی ٹائپ کا. صحیح ہے. مگر ابھی مفتاح بتا رہے تھے آپ کو کہ جو فوم ہے, فوم بھی صبح کی طرف آیا ہے, اور وہ بھی ہماری معلومات کے مطابق پاکستان نیوی سے آیا ہے وہ فوم نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کیمیکلز بھی نہیں ہیں ہمارے فائر فائٹرز کے پاس کہ وہ آگ کو روک سکیں. ابھی آج کی ہی تاریخ میں کراچی میں 3 اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک صدر میں عمارت میں آگ لگی ہے, سبزی منڈی میں آگ لگی ہے, شادمان ٹاؤن میں آگ لگی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ 2500 آگ لگنے کے واقعات 2025 میں ہوتے ہیں. اگین یہ آفیشیل نمبر ہے, کنفرم فرام چیف فائر آفیسر. جی آفیشیل نمبر ہے. اس سے پہلے 2187 ہوئے ہیں, اور 2023 میں یہی نمبر 2080 کے قریب تھا. تو یہ بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہماری ایمرجنسی پریپیئرڈنیس کا یہ حال ہے کہ ہم یہ صورتحال کو سامنے رکھ کر رو رہے ہیں, اور ہمارا ڈیپٹی میئر یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, فنڈز نہ ہوں. اب مجھے بتائیے کہ کراچی ایک ایسا شہر جو 70% ریونیو وفاق کو دیتا ہے, 98.5% ریونیو جو ہے وہ سندھ کو دیتا ہے, اس کے لیے پیسے نہیں ہیں سندھ حکومت کے پاس. یہ سسٹم بالکل کولیپس کر رہا ہے وسیم. کراچی والے ہر رنگ میں مر رہے ہیں. یہ وہ حرمہ نصیب شہر ہے کراچی, جہاں اگر آگ سے نہیں مریں گے تو گٹر میں گر کے مریں گے, گٹر میں گر کے نہیں مرے تو کسی ڈمپر لوڈر کے نیچے آ کے مریں گے, ڈمپر لوڈر سے بچ گئے تو کرنٹ لگنے سے مریں گے, کرنٹ لگنے سے بچ گئے تو موبائل فون چھینتے ہوئے مارے جائیں گے, گاڑی چھینتے ہوئے مارے جائیں گے, یا کسی اور سانحے کا شکار ہو جائیں گے. مگر کراچی والوں کے نصیب میں مرنا لکھا ہے. آج سالوں بعد میں پارلیمنٹ گیا, میں صرف کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں, اسی مجھے کہہ لینا دو کہ میں پارلیمنٹ گیا کوئی اپنا اجلاس دیکھنے, کوئی 12-13 سال بعد میں پارلیمنٹ. آج میں نے دیکھا کہ کراچی پر گل پلازا کے واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو احتجاج کرنا پڑا.
کہ صرف یہ درخواست کی جا رہی تھی چیئرمین صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب سے کہ گل پلازا کا واقعہ ایک قومی سانحہ ہے, اس کو ڈسکس کرنے کی اجازت دے دیں, اور وہ اجازت مل نہیں رہی تھی. اس کے بعد احتجاج کرنا پڑا. جب احتجاج کرنا پڑا تو حکومت وقت نے احتجاج کرنے کی بنیاد پر بدل ناخواستہ یہ اجازت دی کہ جناب آج گل پلازا کے اوپر بات ہو جائے. مجھے حیرت ہے کہ نئے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی اور نئے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, ان دونوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے گل پلازا کے سانحے پر. انہوں نے ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. وزیر اعظم پاکستان انہوں نے صرف ایک فون کیا سی ایم سندھ کو, اور اس کے بعد وہ ڈیووس روانہ ہو گئے. مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کراچی شہر کو اور کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی. آج ڈاکٹر خالد مقبول نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اب ایسے اتحاد کا ہم کیا کریں, تو چھوڑ دینا, کہ جس صورتحال میں کوئی کراچی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اب حیدر صاحب جانا نہیں چاہ رہا, تو آپ نے بات کر دی, مفتی صاحب نے بھی لقمہ دی, دیکھیں نا پھر آپ یا تو اب یہ بات زیر بحث ہم نہ لائیں, لیکن آپ کہیں گے تو پھر نیچرلی سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار اس اتحاد کا ہم کیا کریں, اور اتحاد کا حصہ بھی. حیدر بھائی چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں چھوڑ دیں حکومت کو. ایسی حکومت لے کے کیا فائدہ ہے جب آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے اسمبلی میں بات کرنے کے لیے, جب آپ وزیر اعظم کا ٹویٹ نہیں آتا. سر میری بات سن لیجیے حیدر بھائی, میری گزارش سن لیجیے حیدر بھائی. جب وزیر اعظم ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے, وزراء جو ہیں وہ اسپین کی ٹرک کے حادثے پہ ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ادھر ٹویٹ نہیں کر سکتے, اور جب اتنے مسائل ہیں آپ لوگوں کے, پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ اتحاد کرتے رہے لیکن مسئلے بھی بیان کرتے رہے, اتحاد بھی کرتے رہے, تو بسم اللہ کریں. ایسی کیا کرسی کے اندر چاہت ہے, چھوڑ کے آ جائیں واپس بسم اللہ کر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول نے ظاہر ہے اگر یہ بات کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی. میں کیونکہ اس پریس کانفرنس کو سن رہا تھا, وہیں پر کھڑا ہوا, اس لیے میں نے اس بات کو دہرایا ہے. تو کراچی کو جو ڈیو امپورٹنس اور اٹینشن چاہیے اس وقت سارے پاکستان کی, کیونکہ کراچی تو سب کا ہے مفتاح, مگر وسیم کراچی کا کوئی نہیں ہے. کراچی میں کچھ بھی ہوتا رہے, کراچی کے لیے آواز اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. نہ گورنمنٹ تیار ہوتی ہے نہ اپوزیشن تیار ہوتی ہے. یہ بڑا مایوس کن لمحہ تھا. اسی بات سے بات نکالتے ہوئے تھا, یعنی پھر کیا کوئی ایسی سیریس ڈسکشن ہے ایم کیو ایم کے اندر ڈسکشن کہ یار جب ہم اتنا بھی نہیں کروا پا رہے تو ہم اس اتحاد میں, آپ کے الفاظ دہراتے ہوئے کہ پھر ایسے اتحاد میں رہنے کا فائدہ, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نمبر بہت امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ ڈگمگا جاتی ہے اگر آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو ڈگمگانے دیا جائے تو گورنمنٹ جو گراؤنڈ لیول کے اوپر جو عوام میں اور کارکنان میں بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے اسی کا امپیکٹ خالد مقبول صاحب کے لہجے میں آیا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی روز کی بنیاد پر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے. اچھی ہے, یعنی غضب خدا کا 9,500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے سندھ حکومت کا. جی میں پوچھتا ہوں, 3,000 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے. اور کراچی والوں کے لیے فائر بریگیڈ کے لیے نہ پانی ہے نہ ڈیزل ہے. مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی, کیا کہہ رہے ہیں, مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی, مینٹیننس بھی 2023 سے نہیں ہوئی.